سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی کا اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ اندر استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان 4 نے جنہیں تعاقب میں پکڑا گیا تھا جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے اس لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا ناٹک سنا دیا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانے کے مسلمان نوجوانوں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہیں جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔
खुफिया कमार खाने भी खोल दिए गए हैं। इन लोगों ने ये भी बताया कि उन सूडानियों को सुल्तान के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है जिन्हें फ़ौज से निकाल दिया गया था। सबसे अहम इंकशाफ ये था कि उन्होंने 6 ऐसे मुसलमान अफसरों के नाम बताए जो सुल्तान अयूबी की हुकूमत में अहम हैसियत रखते थे मगर सुल्तान अयूबी के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। आसफ़ा ईसाई लड़की थी। इसका नाम फ्लेमिंगो बताया गया। वो यूनानी थी। इसे 13 साल की उम्र से इस काम की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसे मिस्र की ज़बान सिखाई गई। ऐसी सैकड़ों लड़कियां मुसलमान इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार की गई थीं जिन्हें चोरी छुपे इधर भेजा गया था। इस लड़की ने भी कुछ न छुपाया। 15 रोज़ बाद इसका ज़ख्म ठीक हो गया। इसे जब बताया गया कि उसे सज़ाए मौत दी जा रही है तो इसने कहा, मैं खुशी से ये सज़ा कबूल करती हूँ। मैंने स्लेब का मिशन पूरा कर दिया। इसे जल्लाद के हवाले कर दिया गया। दूसरों की अभी ज़रूरत थी। इनकी निशानदेही पर चंद और लोग पकड़े गए जिनमें चंद एक मुसलमान भी थे। इन सब को सज़ाए मौत दी गई। अलबरक को 100 बैत की सज़ा दी गई जो वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। इसके बच्चों को सुल्तान अयूबी ने सरकारी तहवील में ले लिया। इनके लिए सरकारी खर्चा पर मुलाजमा और अतालीक मुकर्रर किए गए। वो अलबरक के बच्चे नहीं, एक मुजाहिदा के बच्चे थे। इनकी माँ शहीद हो गई थी। जारी है।